السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین اسلام کی ایک پاکیزہ زندگی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا ہے. اس زندگی پر چلنے کے لیے ہمیں ایک بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں حضرات صحابہ اور صحابیات کی، امہات المؤمنین اور بنات طاہرات کی مبارک زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کی زندگیاں دین اسلام کا عملی نمونہ ہیں، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو لانا ہے. یہ وہ مبارک صفات ہیں جس پر اللہ نے انہیں پسند کر لیا، وہ اللہ کے محبوب بن گئے. تو صحابیات کا تذکرہ جو چل رہا ہے، اس میں آج حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بیٹی تھی. ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 33 برس کے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور ان سے یہ 3 سال چھوٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام میں ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے تعاون کیا تھا، ساتھ دیا تھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت میں اور دین اسلام کی دعوت میں ان کی بیٹیوں نے بھی آپ کا پورا ساتھ دیا، قربانیوں میں پوری شریک تھی. بری حالات اور انہی آزمائشوں سے، انہی ناگواریوں سے گزرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ان پر بھی حالات آئے. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بہترین خوبیوں سے، بہترین صفات سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کی ابتدا شروع کی، آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو دین پیش کیا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایمان لے کر آئیں، ان کے ساتھ ان کی 4 بیٹیاں بیک وقت ایمان میں داخل ہوئیں. سوچیں ماں باپ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور کتنی یہ باعث راحت کی چیز ہے کہ ایک اہم بات پیش کی جا رہی ہے، بیٹیاں بھی اس کو قبول کر رہی ہیں، اللہ کے دین کو. اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے، من قرۃ الرجل ان یری حبیبہ فی طاعت اللہ. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کے دین میں دیکھیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ماں کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اس سے ماں باپ کو کتنی خوشی، کتنی راحت ہوتی ہے.
اور ماشاءاللہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر ایسی خوبیاں، ایسے صفات اپنائے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت رقیہ مستجاب الدعوات تھی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کا بڑا مقام تھا۔ سوچے کیسا مقام ہوگا کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازا کرتے تھے۔ اور ان کا لقب ذات الہجرتین، انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اپنے وطن کو چھوڑا۔ ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب یہ بڑی ہوئی اور ادھر حضرت زینب کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے سے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکی ہمارے رشتہ داروں میں نکاح کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی سے بھی نوازا تھا۔ لکھا ہے کہ کانت ذات جمال، کانت بارعۃ الجمال، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خاندان والوں نے، یعنی جس میں ابو لہب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتے میں چچا ہوتا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور یہ نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ تو حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ، لیکن رخصتی جو ہے تاخیر سے ہونے والی تھی۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی مطلب آپ ان کو دعوت دیجیے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ کفر کی حالت میں زندگی گزرے گی تو کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں خبردار کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور بلند آواز میں آواز لگائی کہ واہ صباحا، واہ صباحا۔ یہ آواز، یہ نعرہ عربوں کے لیے جانا پہچانا جاتا تھا۔ یہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو، یا کوئی غیر معمولی حادثہ ہو، یا کوئی ایسا واقعہ پیش ہو، یا کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، تو اس زمانے میں یہ واہ صباحا یہ نعرے لگتے تھے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا تو سارے کے سارے قبیلے والے، سارے کے سارے خاندان والے جمع ہو گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو، یعنی بڑے خاندان کے جو نمائندے تھے، یا بن عبد المطلب، یا بن فہر، یا بنی کعب، یا بنی عبد المطلب، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسرے رخ پر ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ تو سب کے سب ایک آواز سے کہنے لگے کہ ما جرب، ہم نے آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جس ماحول میں، جس شہر میں آپ پلے بڑے تھے، ایک سچائی، امانت، دیانت، حیا، صداقت، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت، یعنی یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں۔ ان سب لوگوں کو یقین تھا کہ آپ بڑے سچ ہیں، اور آپ کا ایک مقام تھا اس کمیونٹی کے اندر، لوگوں کے اندر۔ یہی وجہ تھی کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا جب اختلاف ہوا تو سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ تو سوچیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا کہ ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے لوگو، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو، یہ اسلام کی سب سے پہلی اذان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے خاندان والوں کے سامنے کہی۔
اور فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر تم ایک اللہ کو تسلیم نہیں کرو گے تو ایک آگے بہت بڑا خطرناک عذاب آئے گا، اس عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا تو مجمع پہ ایک سناٹا چھا گیا۔ عجیب، مجمع پہ جو ہے نا ایک سناٹا چھا گیا۔ تو اس وقت ابو لہب اس نے کہا کہ تبّن لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، اللہ کی نعوذ باللہ اس نے جو ہے گستاخی کی، اس نے کہا کہ اللہ کی مار ہو تم پر نعوذ باللہ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اس لیے کیونکہ ابو لہب کو جو ہے نا یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے شدید گستاخی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو کیا ان پر جو ہے بد دعا کرتا ہے، اللہ کی مار ہو تجھ پر، تیرے ہاتھ ٹوٹے اور ٹوٹ گئے، نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیری اولاد تیری کام آئے گی، ان قریب تجھے جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا، سیصلا نارا ذات لہب۔ جب یہ نازل اس میں ابو لہب کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ ابو لہب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا بالکل آمنے سامنے دروازے تھے، یہ پڑوس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ان کی بیوی جو ہے، اس کی بیوی ابو لہب کی ام جمیل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتی تھی، آپ کے راستے پر کانٹے بچھا دیتی تھی، گاربیج آپ کے گھر کے سامنے ڈال دیتی تھی۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے کہا اس سورت میں تو ہماری برائی ہے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری برائی کی ہے۔ چنانچہ دونوں ماں باپ اپنے بیٹے عتبہ سے کہنے لگے تم جو ہے ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ سوچیں، طلاق دے دو۔ ابو لہب نے کہا اگر تم طلاق نہیں دو گے رقیہ کو تو میرا تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ چنانچہ وہ عتبہ اس نے جو ہے حضرت رقیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں بہترین لڑکی سے نکاح کر دیں گے، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ سوچیں دوستو، ذرا غور کریں ان کا کیا قصور تھا، حضرت رقیہ کا کیا قصور ہے؟ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں طلاق ہو رہی ہے۔ طلاق کتنی خطرناک چیز ہے۔ طلاق سے ایک عورت کے، ایک لڑکی کے جو ہے اس کے احساسات کتنے ٹوٹتے ہیں، اس کا دل کیسے ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ سب ان معصوموں کو دین کے خاطر برداشت کرنا پڑا۔ بیٹی پر طلاق ہونا، اللہ اکبر، یہ درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا ہے۔ اللہ نے اس امت کو نمونہ بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اور آپ نمونہ ہر لائن میں ہیں۔ بیٹی پر طلاق ہو تو باپ کیسے صبر کرے، بیٹی پر طلاق ہو تو باپ کیسے سنبھالے اس بیٹی کو۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اس میں بھی نمونہ بنایا۔ کوئی مظلوم بیٹی، اسی لیے مظلوم محفوظ ہوتا ہے، اللہ کی مددوں میں ہوتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، محض اللہ کے دین کی نسبت پر ان پر طلاق پڑ رہی ہے کہ کس طرح ان کو ستایا جائے، کس طرح ان کو برا بھلا کہا جائے۔ نظام تھا اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ بیٹی کو اس دشمن کے ہاتھ سے بچانا چاہتے تھے۔ یہ طلاق بعض مرتبہ راحت کا سبب، رحمتوں کا سبب، اللہ کی طرف سے اس لڑکی کے لیے برکتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ہوا ایسے کہ عتبہ نے تو طلاق دے دی، یہ اس کے لیے اصل ذلت کی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بیٹی کہاں اسے مل سکتی، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ طلاق کیسی رحمت کا، برکت کا سبب بنی کہ اللہ نے حضرت رقیہ کو بہترین شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح فرمایا۔
اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہوتا ہے، صبر ہو، برداشت ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے کھولتے۔ یہ حضرات صحابیات، ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیوں میں کتنے نمونے ہیں، کتنے بہترین ہمارے لیے نصیحت کی، عبرت کی چیزیں ہیں، ہم سوچیں گے۔ ظاہری اعتبار سے خوبصورت، باطنی اعتبار سے صفات، ایسی نیک پاکیزہ بیٹی، خاندان قریش، لیکن اس بیٹی کو صرف طلاق پڑ رہی ہے اس نسبت پر کہ یہ نبی کی بیٹی ہے۔ کس طرح اس نبی کو ستایا جائے، ان کے کام کو رکاوٹ کا سبب بنا جائے، اس دین کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا سبب بنے، لیکن یہ بیٹیاں بھی باپ کے ساتھ برداشت، باپ بھی برداشت کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی برداشت کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین اس طرح جو ہے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا نکاح آگے چل کر حضرت رقیہ رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور عجیب بات، ایک بات میں عرض کروں کہ جب یہ عتبہ نے طلاق تو دے دی، لیکن عجیب فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ جب حرم میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا این ابن عمی، کہاں میرا بھتیجا، کہاں ہے میرا بھتیجا؟ اللہ اکبر، یہ نبی کے اخلاق ہیں، یہ نبی کے اخلاق ہیں۔ فرمایا کہاں ہے میرا بھتیجا؟ عتبہ کو یاد کر رہے ہیں، این ابن عمی، کہاں ہے میرا بھتیجا؟ حضرت عباس تلاش کر کے لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ملتزم پر لے گئے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا کر رہے ہیں عتبہ کے لیے جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، آج اس کا باپ میرے پاس نہیں ہے، اس کو ابو لہب تو مر چکا تھا، کہہ رہے ہیں آج اس کا باپ مجھے نہیں مل سکا، اس کے بیٹے کو تو ہدایت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ملتزم میں کھڑے ہو کر وہاں اپنے اس بھتیجے کے لیے جس نے آپ کو ستایا، آپ کی بیٹی کو دکھ پہنچایا، آپ اس کے لیے دعا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے، صحابہ نے پوچھا، حضرت عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے اس کو مانگا اور اللہ نے اسے دے دیا، اور عتبہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ قبولیت کی جگہوں پر، قبولیت کے مقامات پر اپنے دشمنوں کی ہدایت کی دعا مانگنا، یہ ہے اخلاق۔ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اخلاق کا ایک ذرہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے بھاری جو چیز ہوتی ہے وہ اخلاق ہے دوستو۔ انسان کی زندگی کے جو اخلاق ہیں وہ اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور بد اخلاقی انسان کے عملوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، اور یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ دونوں میاں بیوی، حضرت عثمان، حضرت رقیہ، یہ دونوں میاں بیوی، دونوں ماشاءاللہ دونوں بھی خوبصورت، ظاہری اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت عثمان بہت ہی حسین و جمیل، احسن زوج رآہ انسانا رقیۃ وزوجها عثمان، بہترین جوڑا عثمان اور رقیہ۔ لوگ مثالیں پیش کرتے تھے، احسن الزوجین کہتے تھے، مکے میں اور مدینے میں بہترین کپل، خوبصورت جوڑا حضرت عثمان، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے دین کی نسبت پر جب اسلام قبول کیا، مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، دین پر جم رہے ہیں، یہاں تک کہ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوبارہ واپس آئے، پھر دوبارہ ہجرت کی۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے ذات الہجرتین۔ حضرت رقیہ وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہیں، مکے سے حبشہ، پھر مکے سے حبشہ، پھر دوبارہ مکہ مکرمہ آئی،
تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو صرف 3 لوگ تھے، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت سودا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر چکے تھے۔ سوچیں ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیسا انہیں وہ درد کا واقعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اول من ہاجر باہلہ بعد لوط علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کہ انہوں نے اپنے گھر والی کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی، حضرت لوط کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والا جوڑا وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کرنا، پھر مکے سے پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک جوڑا ان کا بنایا تھا، ان کی ایک اولاد تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک مسکیریج بھی ہو گیا۔ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ کائنات کے سردار، آقائے نامدار، رحمت للعالمین کی بیٹیاں، لیکن کن کن حالات سے گزر رہی ہیں؟ ہر اس حال سے گزر رہی ہیں جو اس امت کی بیٹیاں گزرتی ہیں۔ کبھی کسی کا مسکیریج ہو جائے تو ان کے لیے ایک نمونہ، ایک ڈھارس، ایک صبر۔ اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا، عبداللہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں عاجزی، تواضع، ان کے اندر سب سے بڑی جو خوبی تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہے خدمت کا جذبہ تھا۔ والد ابا کی خدمت، شوہر کی خدمت، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ بچیوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر خدمت کا جذبہ آ جائے، گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ تربیت تھی اس ماں کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تربیت تھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، میں حضرت رقیہ کے گھر گیا، ان کے ہاتھ میں کنگھا تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں آئے تھے، ابھی گئے، ابھی میں انہی کے سر پہ کنگھا کر رہی تھی۔ بیٹی اپنے والد کے سر پہ کنگھی کر رہی ہے، سر دبا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے مدینہ منورہ میں، اور اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی عثمان کیسے ہیں؟ ہوتا نا پوچھتے ہیں گھر میں کیسے، سب ٹھیک ہے؟ داماد کے بارے میں کہ بھی عثمان کیسے ہیں؟ باپ پوچھتا ہے کیسے سوال کریں، کیا جواب دیں، کیسے ان کو نصیحت کریں؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے کہ بہت اچھے انسان ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت اچھے انسان ہیں۔ یہی تو اصل چیز ہے، بہترین انسان بننا ہی اصل دین اسلام کا پیغام ہے۔ انسان جب اچھا بنتا ہے، شوہر اچھا ہوگا، بیٹا اچھا ہوگا، باپ جب انسان بنتا ہے نا، جو وہ اگر وہ شوہر ہے تو بہترین شوہر، اگر وہ بیٹا ہے تو بہترین بیٹا، اگر وہ جو بھی ہے، بھائی ہے تو بہترین بھائی، کیونکہ بہترین انسان ہے۔ اور اللہ نے دین اسی لیے دیا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آئے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بہترین انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا نصیحت کی، فَأَكْرِمِي، بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھو، ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرو، ہمیشہ اپنے شوہر کا اکرام کرو، ہمیشہ ان کا احترام کرو۔ ہاں کیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کرے، بیٹی اپنے گھر کی بات کیسے پیش کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شوہر کی خدمت یہ نیک بیوی کی صفات میں سے ہیں، صالح نیک بیویوں کی خوبیوں میں سے ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا۔ ازواج مطہرات کیسی خدمت کرتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو حضرت رقیہ اس موقع پر حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی۔ سبحان اللہ، اپنے شوہر کا سر دھو رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو خوش ہو گئے، آپ دیکھیں تو خوش ہو گئے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ آپ جو خوش ہو رہے ہیں ایک عمل ہے، ایک نمونہ ہے
کہ اگر کوئی بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرے، کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ آپ نے پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کے اس عمل کی تعریف فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتی رہو۔ تو کیسی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ اسامہ یہ کچھ سالن ہے، رقیہ کے گھر پہنچا دو۔ یہ ابھی پردے کے احکامات اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، یہ بات اس وقت کی ہے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں جو ہے حضرت رقیہ کے گھر گیا، دیکھا تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کا آپس میں یعنی ایسا بہترین جوڑا، خوبصورت محبت، تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا برتاؤ۔ میں حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو اسی اہل بیت کا ہی ایک فرد تھے۔ کیسا یعنی کہتے ہیں کہ دل میں بات آئی، کیسا بہترین جوڑا ہے، کیسے خوش مزاج ہے، کیسے خوش اخلاق ہے۔ تو واپس ہو رہے تھے تو دل میں یہی سوچتے رہے کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے ہی میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ هل رأيت زوجا احسن من، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس سے زیادہ حسین بہترین جوڑا کبھی دیکھا ہے؟ عثمان اور رقیہ جیسا جوڑا تم نے کبھی دیکھا؟ خوبصورت آپس میں خوشگوار تعلقات، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے کی عزت۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو یہی سوچ رہا تھا، ہاں اللہ نے ان دونوں کو کیسے نوازا ہے۔ اسی لیے مکے اور مدینے میں ان کا لقب تھا احسن الزوجین، بہترین جوڑا، دین پر چلنے میں، دین کا کام کرنے میں، قربانیاں دینے میں، ہجرت کرنے میں، اور گھر کے اندر خوشگوار ماحول بنانے میں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی یہ خوبیاں، یہ صفات ہمارے مردوں میں، عورتوں میں اللہ پاک زندہ فرمائے۔ اسی سے ہماری گھریلو زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں، آباد ہوتی ہیں، گھروں میں اس طرح خوش مزاجی کے ساتھ رہنا۔ یہاں تک کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کا مہینہ بھی وہ رمضان جس میں روزے فرض ہوئے تھے اور بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئی۔ حضرت عثمان پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چلنا ہے۔ فرمایا عثمان بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے۔ دیکھیے ایک ہے اللہ کے راستے میں جانے کا شوق، مگر حکم کیا ہے؟ نہیں، بیوی بیمار ہے تم ان کے ساتھ ٹھہرو، اس وقت انہیں ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ حکم کی اتباع کرتے تھے، شوق کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اور دین اتباع کا نام ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم یہیں رک جاؤ، اور پھر فرمایا بڑی عجیب بات، بدر میں شرکت کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور جو ایک مجاہد کا حصہ ملتا ہے وہ حصہ بھی تمہیں ملے گا۔ چنانچہ بدر کے لیے گئے، جو واقعہ ہوا، اللہ نے فتح دی۔ جب واپسی ہو رہی تھی بدر سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ کو دفن کر کے مٹی ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے۔ 21 سال کی عمر تھی۔ سوچیں کیسی قربانی باپ کی، بیٹی کی۔ بیٹی کے جنازے میں والد نہیں ہے، کہاں ہے؟ بدر میں ہے، اور بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے، باپ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات صحابہ، صحابیات، دوستو یہ دین اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں۔ کیسی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو مختصر سیرت ہے، ان کی زندگیاں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے دین کے خاطر کیسی انہوں نے قربانیاں دی۔ ایک عظیم باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود زندگی ایک سادہ سمپل خدمت کا جذبہ، یعنی کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں خدمت کا جذبہ، یہ ان کی خوبیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ان صفات سے آراستہ فرمائے ہماری بچیوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر، اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ خوبیاں، یہ صفات اللہ ہمیں پیدا فرمائے۔ ان ازواج مطہرات اور بنات طاہرات اور صحابہ اور صحابیات کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔